والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جزیرۃ العرب میں نکاح کے سلسلے میں ایک بے راہ روی یہ بھی تھی کہ وہ نکاح کرتے تھے کبھی کبھی ایسی لڑکیوں سے جو اپنی پرورش میں رہنے والی، اس نیت سے کہ اگر اس کا نکاح کسی اور جگہ کر لیں گے تو اس کو ملا ہوا وراثت کا مال دوسرے کے پاس چلا جائے گا. اللہ نے اس کو منع کیا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے 2 3 4 عورتوں کی گنجائش ہے، آپ 4 تک رکھ سکتے ہیں. اور گزشتہ ہفتے یہ بات بتائی گئی کہ نکاح کی کثرت یہ محمود ہے، مطلوب ہے، قابل تعریف ہے کہ آدمی 2 نکاح کرے، 3 نکاح کرے، 4 نکاح کرے. اور گزشتہ یہ بات بھی تفصیل سے بتائی گئی کہ اگر اندیشہ ہو کہ 2 کے درمیان، 3 کے درمیان، 4 کے درمیان اگر انصاف میں نہیں کر سکوں گا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر اگر اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں ہو سکے گا تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے. اب نکاح کی بات آئی تو ساتھ میں عرب کے ایک بڑے گناہ کے ازالے کی طرف بھی اشارہ کیا. عرب میں ایک دستور تھا اور ہمارے زمانے میں بھی بعض جگہوں پہ یہ دستور ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوتا تو نکاح کے موقع پر لڑکی کا جو مہر ہوتا عرب اس مہر کو لے لیتے اور لڑکی کو نہیں دیتے. یا تو شوہر ہی ادھار لگ لیتا اس نیت سے کہ یہ تو عورت میرے ہی پاس آنے والی ہے، اب کیا اس کو مہر دے گا، یا پھر اس کے اولیاء، لڑکی کے اولیاء مہر لڑکے والوں سے لے لیتے اور لڑکی کے حوالے نہیں کرتے. اس آیت میں اللہ پاک نے اس کا حکم دیا کہ عورتوں کا مہر تم دے دو اور خوشی سے دو. مہر ہے کیا؟ ایک عورت اپنے آپ کو سپرد کر رہی ہے
ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے جس جگہ کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اس جگہ کی اعتبار سے اللہ پاک نے یہ مہر کو مقرر کیا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یوں ہی آگے ختم ہو گئی، نہیں، اس کو اچھی اردو میں کہتے کہ ملک بضاعہ کا احترام کے لیے اللہ پاک نے مہر کو مقرر کیا۔ دیگر مسلک میں مہر کی کوئی مقدار طے نہیں ہے، بعض روایتوں میں تو یہ تک آیا پورے اخلاص سامنے والے کو یا بیوی کو یاد کرا دو، یہی اس کا مہر ہے، جیسے دیگر ائمہ کا مذہب ہے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک حدیث ہے، لا اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم میں مہر نہیں ہوتا، جس کی مقدار ہمارے زمانے میں 31 گرام چاندی ہے۔ 10 گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے نا؟ ارے بھائی 10 گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے نا، پہلے 12 گرام کا ہوتا تھا، لیکن اب 10 گرام کا ہے۔ تو اگر ایک چیز یعنی 30 گرام 618 ملی گرام، مہر کی کم از کم مقدار کتنی ہے؟ 30 گرام 618 ملی گرام، جس کو کہہ دیا جاتا ہے 31 گرام مہر کی کم از کم مقدار ہے۔ 31 گرام چاندی 1700-1800 روپے کی ہوتی ہے تقریباً۔ کتنی کی ہوتی ہے جی؟ جن کو معلوم ہے وہی بولو۔ ارے کسی کو معلوم ہے؟ 600-700 روپے غالباً تولہ ہے، ابھی ہے کسی کو پتا؟ تولہ سے مراد 10 گرام 2000 کے اندر باہر ہے کم از کم مہر کی مقدار۔ اس سے کم اگر کوئی مہر باندھے گا تو ادا نہیں ہوگا، اس کو اتنا ہی کم از کم مہر دینا پڑے گا۔ اس لیے نکاح میں مہر کو کہنا ضروری ہے کہ بھئی اتنے مہر میں نکاح ہو رہا ہے، اور مہر بھی جو طے ہوتا وہ شوہر کے اعتبار سے نہیں ہوتا، لڑکی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارے یہاں پہ ایک عام رسم ہے، لڑکے والوں سے پوچھتے کہہ رہے کتنا مہر دیں گے تم؟ اس کو دینا نہیں رہتا، بول دے تو 51,132 روپے، اس کو معلوم ہے دینے کا تو نہیں۔ اس لیے روایتوں میں آتا نہ مہر نہ دینے کی نیت سے اگر کوئی شادی کرے گا، جب تک وہ جمع کرے گا وہ زنا کے حکم میں رہے گا، وہ زنا کرتا رہے گا، کیونکہ نہ دینے کی نیت سے نکاح کر رہا ہے۔ اس لیے مہر جو متعین ہوتا ہے وہ لڑکی والوں کی طرف سے کہ اس خاندان میں اس کے اتنے حسن و جمال والی لڑکی کا کتنا مہر ہے، اس کے اعتبار سے مہر طے ہوتا۔ اس لیے مہر زیادہ متعین بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سامنے والا شوہر ادا نہ کرے۔ اس لیے بعض فقہاء یہ فرماتے کہ سونے کی شکل میں مہر دینا افضل ہے سونے چاندی کی شکل میں۔ کیوں؟ تاکہ یہ سونا اور چاندی وقت بڑھتے، زمانہ بڑھتے اور سال بڑھتے بڑھتے اس کی قیمت بھی بڑھ جائے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو عورت کا سونا اپنی ضرورت کے لیے بعد میں توڑنے کی نیت سے نہ خریدے، ورنہ 2 تولے نقد اور ابھی 6 مہینے بھی نہیں گزرے تو کام ہے ذرا تو ہے نا تمہارا سونا، نہیں کیا اپن توڑی گے نا، کس کے ہاتھ سے رکھنے کا، نہیں کیا وہ جتنا پروفٹ آئیں گا اس میں تے کچھ دوں گا نہیں، ایسا بول کے اس کا پورا سونا توڑ دیتے۔ اگر ایسی نیت ہے تو پھر سونا مت دو، ڈائریکٹ پیسے دے دو، 5,000 8,000 جتنا بھی ہو مہر معجل رکھو، نقد مہر، کیونکہ بعد مرتبہ ادھار مہر رکھ دے اور مر گئے کبھی تو وہ دین ہے، بیوی کا قرض ہے، روح معلق رہے گی قبر میں۔
چونکہ قرض بن جاتا، بعد میں وہ عورت کو لایا جاتا، معاف کر وہ مشہور ہے نا، زندگی میں انہیں نہیں دیا، مرنے کے بعد کیا دیں گا، وہ بھی بولتے ہاں میں نے معاف کر دیا تمہارا مہر، اور اتنے بچے ہوئے جب تک پھر کیا رہے گا؟ اس لیے مہر نقد دیا کرنا ہے، ضروری ہے، ادھار بھی چل سکتا، مگر یہ جو خامخواہ کی گنجائش ہے، اس لیے لڑکی والے جب طے کرے بات چیت میں تو مہر نقدی طے کرے۔ اگر اس طریقے سے ہو کہ وہ سونے کی شکل میں دے رہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، چاندی کی شکل میں کوئی حرج نہیں، اور اگر رقم کی شکل میں دے رہے تب بھی کوئی حرج نہیں، بہتر یہی ہے کہ رقم کی شکل میں دے دے تاکہ وہ مہر لڑکی کے ہاتھ میں دیا جا سکے۔ لوگ مہر باپ کے ہاتھ میں دیتے یا ماں کے ہاتھ میں، نکاح کے دن ہی مہر بھیج دینا چاہیے اپنی والدہ کے ہاتھ سے کہ جاؤ یہ میری ہونے والی بیوی کے ہاتھ میں دے دو، یا پھر جس دن پہلا دن ہوتا اس دن اس کے ہاتھ میں دے دے، یا اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو مہر پہلے تو دے دے، اور پھر جب پہلی رات ہو تو اس وقت رقم بطور ہدیہ کے بیوی کو دے دے، ورنہ اس میں بہت کمی بیشی افراتفری ہے مہر کے معاملے میں۔ مہر فاطمی طے کرتے 1.5 کلو چاندی، کون دے گا 1.5 کلو چاندی؟ خزانے ڈھونڈتے ہوئے پھریں گا بعد میں، یعنی بتلانے کے لیے۔ اس لیے اتنی مہر کی کم از کم مقدار 30 گرام 618 ملی گرام ہے، اس سے کم دینا صحیح نہیں ہے، اس سے آگے اتنا دو اتنا باندھو جتنا سامنے والی کی گنجائش ہے، ورنہ اس کے بوجھ سے زیادہ باندھو گے تو وہ ادا نہیں کر پائے گا۔ تو شادی سے پہلے ادا نہیں کیا تو شادی کے بعد کیا خاک ادا کرے گا؟ اور اگر مہر اولیاء کے پاس آ گیا، ماں کے پاس آ گیا، باپ کے پاس آ گیا تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنی بیٹی کے حوالے کر دے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، تم عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی عطا کرو، بوجھ بھی نہیں ہونا۔ نحلہ عربی میں کہتے خوشی خوشی، جو شوہر کی طرف سے مہر آیا تو اولیاء کو یہ حکم ہے، ماں کو باپ کو یہ حکم ہے کہ وہ مہر بیٹی کے حوالے کر دے، یہ اس کا حق ہے۔ چونکہ پہلے زمانے میں اگر آدھا بھی کرتے تھے تو بہت اس سے اولیاء دیتے تھے کہ چلو اس کو تھوڑا دو تھوڑا رکھ دو، تھوڑا دو تھوڑا رکھ دو۔ یہ حکم نہیں، جو مہر اس کے حق کا ہے وہ پورا کا پورا دینا ہے، اور کیسا دینا ہے؟ خوشی سے، ایسا بھی نہیں کہ دے رہے اور دل میں تنگی ہو۔ ہاں مہر دے دینے کے بعد فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پس اگر وہ عورتیں تمہیں اپنی رضا اور رغبت اور خوشی سے تمہیں اس میں سے کچھ خرچے پانی کو دے دے، فَكُلُوا، تو تم اس میں سے کھاؤ، ہنیًّا مَرِيًّا، رچتا بچتا کر کے کھاؤ، خوشگوار کھاؤ، مزے لے لے کے کھاؤ۔ اگر بیوی خود خوشی سے اپنا مہر تمہیں دے رہی ہے، خوشی سے اگر دے رہی ہے، اتنے بھی ہلکٹ نہیں بننا اپن نے پہلے عام زبان میں کہ وہ اس کے مہر بھی دینے کی نوبت آئے، لیکن قرآن نے کہا کہ اگر وہ خوشی سے تم کو دے رہی ہو فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، مزے لے لے کے کھاؤ، خوشگواری کے ساتھ، کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر لیکن لڑکی کیسے دے؟ ہاں لیکن عورت مال سے محبت زیادہ کرتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اس لیے وراثت کے مسئلے بھی آئے گے آگے دوسرے سلسلے رکوع میں، وہاں پہ آئے گی یہ بات، وراثت سے جو حق رہتا ہے نا سب کے سامنے بولتے نا کو جی
اب اتنے 2-3 بھائی ہیں، پہلے تو ان کا مسئلہ ہے میرے کو حق نہ کو، اور اس کے ہاتھ میں 2 لاکھ روپے دو، اور 2 دن کے بعد بولو تم بوڑے تھے نا باجی وہ بھائیوں کو دینا، اب دیکھو نا دے دیے تو میرے کو 2-3 کام یاد آ گئے تھے، وہ چھوکرے کی فیس بھرنے کی تھی، ان کو بھی کچھ کام دھندے کو نہیں تھے تو میں نے ان کو نہیں کہا کوئی دے دے، ہے بچے کچھ ہے تو میں ان سے مشورہ کرتی ہیں، پھر تم کو بولتی بھیا دینے کا تمہارے کو دینا، ایسا نہیں، مسئلے آئے ایسے، پہلے تو سب کے سامنے نہیں کہتی ہے، جب ہاتھ میں دے دو مجلس سے چھوڑ دو، بعد میں ان سے بولو تم بول رہی تھی نا میں، پھر دیکھو طیب نفس جب سمجھ میں آتا ہے، آئے گا تفصیل سے پورے حصے وغیرہ سب آئے گا ابھی آگے کے 2-3 رکوع میں۔ تو اگر مہر عورتیں اپنی رضا و رغبت سے خوشی سے اگر اپنے شوہر کو دے دے، اپنے باپ کو دے دے، اپنی ماں کو دے دے، عموماً لڑکی اپنی ماں کے حوالے کرتی ہے، یہ یاد رکھو، شوہر کو نہیں دیتی، مہر جب آئے گا نا ساتھ میں بھی لے کر نہیں آتی، اور آئے گا آتی کیا بولتی امی اس کو رکھو، عموماً لڑکیاں ماں کے پاس دیتی ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی رضا اور رغبت سے تو بڑی اچھی بات ہے، فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، اگر واقعی میں اتنی عالی شان اس لڑکی کی تربیت کی ہے اس کے ماں باپ نے کہ وہ واقعی میں ہر حال میں اپنے شوہر کو ٹکانا چاہے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ مہر کے معاملے میں جیسے پہلے زمانے میں افراتفری چلتی تھی، ابھی بھی افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ پہلے تو دینے کے معاملے میں کبھی ادھار رکھ دیتے، کبھی تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن مہر نقدی ادا کیا کرو، تاکہ وہ اس کی بھی نیت بعد میں نہ بدل جائے اور یہ بھی اس کی